السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، رواہ ابو داود ورواہ البزار ایضا ولفظہ ثلاث حق علی اللہ الا يرد لهم دعوة الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تین دعائیں بلا شک و شبہ قبول کی جاتی ہیں۔ ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، دوسری مظلوم کی دعا، اس شخص کی دعا جس پر کسی نے ظلم کیا ہو، تو وہ جو بد دعا دیتا ہے ظلم کرنے والے کو، تو وہ بد دعا بھی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسرا مسافر کی دعا۔ اس روایت کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے، اور بزار نے اس روایت کو کچھ مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے۔ ایک تو روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، دوسرا مظلوم جب تک کہ وہ اپنا انتقام نہ لے لے، اور تیسرا مسافر جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر دونوں حدیثوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہونے کی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ ایک تو دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے لیے۔ اس سلسلے میں عام طور پہ والدین بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ والد کا لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں اس سے والد بھی مراد ہوں گے اور والدہ بھی مراد ہوں گی، تو بظاہر اس سے جو ہے دونوں مراد ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ تو ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے ہیں، اس کو قبول ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ ہم والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا نہیں کرتے جس طرح دعا کرنی چاہیے۔ بہت مرتبہ اولاد صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہے، بسا اوقات وہ غلط عادتوں میں پڑ جاتی ہے، بسا اوقات وہ نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، بسا اوقات اور بہت ساری غلط عادتوں میں، غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہے۔ تو والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو بہرحال ان غلط راہوں سے واپس لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش کے ساتھ دعا شامل نہیں ہوتی عام طور پر۔ اس معاملے میں بہت سے والدین جو ہے وہ کوتاہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اپنی اولاد کی نیک نامی کی دعا نہیں کرتے، اپنی اولاد کے صحیح راستے پر رہنے کی دعا نہیں کرتے، اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن شاید دعاؤں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے جو دعائیں کرنی چاہیے، جو دعائیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو دعاؤں کا جو اہتمام سکھایا گیا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ شاید اپنے نکاح سے بھی پہلے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری بیویوں میں سے بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ہم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو بظاہر اس میں یہ بھی ہے کہ گویا کہ اولاد ہونے سے پہلے ہی جو ہے، یا بلکہ بیوی ملنے سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی آدمی دعا کر رہا ہے کہ نیک بیوی اور نیک اولاد اس کو نصیب ہو۔ تو ہمارے تو بڑا اہتمام ہے اس بات کا، اسلام میں مطلب سکھایا گیا ہے، لیکن ہمارے عمل میں، ہماری پریکٹس میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ عام طور پہ ہم خود دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے اپنے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن خود اپنی اولاد کے لیے ہم خود دعا کریں گے۔ والدین جو دعا کریں گے وہ شاید کسی اور کی اتنی زیادہ قبول نہیں ہوگی
جو والدین کی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوگی. تو ایک تو والدین کی دعا. دوسری دعا وداعت المظلوم، مظلوم کی دعا. اگر کسی پر زیادتی کی گئی ہے، کسی کا دل دکھایا گیا ہے، کسی کا کوئی حق مارا گیا ہے، کسی کو بلا وجہ میں رسوا کیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے کسی پر اگر زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، تو وہ جو مظلوم ہے اس کی جو آہ ہے وہ آہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. بے شک مظلوم کی جو آہ ہے، مظلوم کی جو بد دعا بہت خطرناک ہے، کہ اس مظلوم کی آہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یعنی مظلوم کی آہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی، ذرا بھی دیر نہیں لگتی. تو اس لیے اس بات کی ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے، بہت اس معاملے میں محتاط ہو جانا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کا دل نہیں دکھے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی پر زیادتی اور ظلم نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ہم نے اس طرح کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر ظلم کر دیا اور پھر اس نے کوئی بد دعا دے دی تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوگی. بس اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ فوراً نظر نہ آئے، لیکن اس کا اثر ضرور ہوگا، چاہے کچھ دنوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اور بہت سی جو مصیبتیں ہوتی ہیں انسان پر جو آتی ہیں، بہت سے جو حالات آتے ہیں، بس اوقات وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی اس طرح کی چیزوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کا حق مارا تھا اور اس نے آپ کو بد دعا دی ہو سکتا ہے وہ بد دعا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اثر کر رہی ہو. تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. کسی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے. کسی کے حق، کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا، کسی کا حق مان لینا، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. تو یہ دوسرا وہ شخص ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں، مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم کی بد دعا. اور تیسرا شخص جس کی دعا قبول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے وداعت المسافر، مسافر کی دعا. جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے، یعنی جب تک کوئی شخص سفر کی حالت میں رہتا ہے تو وہ اس دوران جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور سفر میں دعائیں قبول ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے چونکہ سفر میں انسان پردیس میں ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اپنوں سے دور ہوتا ہے، تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ بہرحال اس پر تھوڑا ترس کھایا جائے، اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جائے. دوسرے انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس سے ہمدردی کا اظہار کریں، اس پر رحم کریں اور اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی کوشش کریں. جب انسانوں سے ہی چاہا جا رہا تو اللہ تعالیٰ خود یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے، اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں کہ اس پر اپنی عنایت یعنی زیادہ کر دیں، اس پر رحمت کی توجہات زیادہ ڈال دیں. اب ایسی حالت میں جب وہ شخص دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں. اس معاملے میں بھی بڑی کوتاہی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور ہم سفر میں بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. سفر ہمارا جو ہے آج کل تو چونکہ موبائل کا دور ہے تو ہمارا سفر جو ہے موبائل دیکھنے میں، اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں جو ہے گزر ہو جاتا ہے اور سارا سفر ہمارا ایسی برباد چلا جاتا ہے. حالانکہ سفر میں تو آدمی کو ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اور پھر خاص طور سے دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس میں آسانی بھی ہوتی ہے چونکہ آدمی اگر تنہا ہے تو ظاہر سی بات ہے تنہائی سے اچھا کون سا موقع ہو سکتا ہے دعا کے لیے اور عبادت کے لیے. تو اگر اکیلا سفر کر رہا، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، تو پھر تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. اور اگر مان لیجیے 2-4 ساتھی بھی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی وقت نکالنا چاہیے اور اس میں کچھ ذکر، تلاوت اور خاص طور سے دعا یہ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ مسافر کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اور چوتھا جو شخص ہے جس کی یہاں دعا رد نہ کیے جانے کی بات کہی گئی ہے وہ ہے روزے دار، الصائم حتی یفطر. روزے دار جب تک کہ روزہ افطار نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک وہ جو بھی دعائیں کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہیں. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس مشکل سے 1 آدھی ہفتہ باقی ہے. اس موقع پر ہمیں رمضان کو بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں. یہ تو پورے جو دن ہے روزے کا،
جس میں آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے, بھوکا پیاسا رہتا ہے, یہ تو پورا وقت جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا ہے. حدیث یہی بتا رہی ہے کہ روزہ دار جب تک روزے دار رہتا ہے اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ضرور قبول ہوتی ہیں, جب تک وہ افطار نہ کر لے. تو پورا دن یہ تو روزے دعاؤں کی قبولیت کا ہے. پھر تراویح کے وقت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سحری کے وقت میں, تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رمضان میں تو کئی اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے. تو یہ جو خاص وقت روزے کا صبح سے لے کر شام تک, اس میں بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اور بالخصوص افطار سے کچھ پہلے, افطار سے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے تو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں 4 جن کا ذکر کیا گیا حدیث میں, جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.